औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहाइंड द यूनिवर्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं ज़िक्र इलाही में मशगूल था कि अचानक गौशे दिल से आवाज़ आई कि अबू यजीद देर सामान जाओ और वहाँ के ईसाइयों के साथ इनकी ईदो कुर्बान में शरीक हो। हमें वहाँ एक अजीम मामला दरपेश है। मैंने जी में कहा कि मैं इस वसवसे को खातिर में नहीं लाता। जब रात हुई तो हातिफ़े गैबी नींद में आया और वही बात दोहराई कि बायज़ीद देर सामान जाओ। मैं बेदार हुआ तो बेकरार होकर लरजने लगा। मुझे दौराने मुराकबा कहा गया कि बायज़ीद तुम हमारे नज़दीक औलिया अख़यार में से हो, तुम कुछ महसूस ना करो और ईसाइयों का भेस बदल लो और हमारी खातिर ज़िनार बांध लो। इस सिलसिले में तुम पर किसी किस्म का कोई गुनाह ना होगा। मैंने ईसाइयों का भेस बदला और इनके साथ देरे सामान चला आया। जब ईसाइयों का बड़ा पादरी आया, ये सब इसके गिर्द इकट्ठे हुए और खामोश होकर इसके कलाम को सुनने की खातिर मतवज्जा हुए तो इसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया और कुव्वते गोयाई ना रही। सारे राहिब इसकी तरफ मतवज्जा होकर बोले, हजूर क्या बात पेश आ गई है कि आप कुछ कलाम नहीं फरमा रहे? हम आपके कलाम से राहयाब होते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। पादरी बोला कि मुझे कलाम करने और तकरीर का आगाज़ करने में कोई और रुकावट नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे दरमियान एक मोहम्मदी शख्स आ गया है और वो आया है तुम्हारे दीन को जांचने और तुम पर ज़्यादती करने। तमाम ईसाई बोले, आप हमें बतलाइए वो कौन है, हम अभी उसे कत्ल किए देते हैं। तो वो पादरी कहने लगा कि किसी को बगैर दलील और बुरहान के कत्ल करना सही नहीं है। मैं इस मोहम्मदी शख्स का इम्तिहान लेता हूँ और इसके इल्मुल अदयान से मुतल्लिक चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर इसने इनका जवाब दे दिया और अच्छी तरह बयान कर दिया तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना मार डालेंगे, क्योंकि आदमी का इम्तिहान इसकी इज्जत और रुसवाई का फैसला करता है। तमाम पादरी बोले, चले ठीक है जनाब, आपकी जो राह हो इसके मुताबिक अमल करेंगे। वो बड़ा पादरी खड़ा हुआ और यूं पुकारा, ऐ रज्जुल मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो अपनी जगह पर खड़ा हो जा ताकि निगाहें तुझे देख सकें। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और अल्लाह जुल जलाल की तस्बीह करने लगे। पादरी ने आपकी तरफ मतवज्जा होकर कहा, ऐ मोहम्मदी शख्स, मेरा इरादा है कि मैं तुझसे कुछ सवालात करूं। अगर तूने इनके जवाबात दे दिए और इनकी अच्छी तशरीह कर दी तो हम तेरी पैरवी करेंगे, और अगर तू इनके जवाबात ना दे सका तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मनकुलाते माकुलात में से जो चाहो पूछो, हमारी जो बातें होंगी अल्लाह इन पर गवाह है। पादरी ने सवाल शुरू किए, आप हमें ऐसा एक बताएं जिसका दूसरा नहीं और ऐसे दो जिसका तीसरा नहीं, ऐसे तीन जिनका चौथा नहीं और ऐसे चार जिनका पांचवा नहीं, ऐसे पांच जिनका छठा नहीं और ऐसे छह जिनका सातवां नहीं, ऐसे सात बताइए जिनका आठवां नहीं और ऐसे आठ जिनका नौवां नहीं, ऐसे 9 बताइए जिनका 10वां नहीं और अशरा कामिला के बारे में बताइए, और हमें 11 के बारे में बताइए और 12 के बारे में बताइए और 13 के बारे में बताइए इनसे क्या मुराद है, और बतलाइए वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला और वो जन्नत में गई और जिसने सच बोला और वो जहन्नुम में गई, और बतलाइए कि इंसानी जिस्म में इसके नाम रहने की क्या जगह है, और अलजारियाते ज़रवा, अलहामिलाते विकरा, अलजारियाते युसरा और अलमुकस्सिमाते अमरा से क्या मुराद है, और वो चीज़ बताइए जो बगैर रूह के सांस लेती है, और उन 14 के बारे में बताइए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया, और वो कब्र बताइए जो अपने मुर्दा को लिए फिरती है, और ऐसा पानी बताइए जो ना ज़मीन से निकला और ना आसमान से बरसा, और उन 4 के बारे में बताइए जो ना बाप की पीठ से निकले और ना माँ के पेट से पैदा हुए, और बताइए कि ज़मीन पर सबसे पहला खून कौन सा बहाया गया, और वो चीज़ बताइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और फिर ख़रीद लिया, वो चीज़ बताइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और फिर इसे बुरा बतलाया, और वो चीज़ बताइए जिसे अल्लाह ने पैदा किया और इसे बड़ा बतलाया, और वो चीज़ बताइए जिसको अल्लाह ने पैदा किया और इसके बारे में खुद सवाल किया। और औरतों में से सबसे अफजल औरतें कौन सी हैं? पहाड़ों में से सबसे अफजल पहाड़, दरियाओं में से सबसे अफजल दरिया, जानवरों में से सबसे अफजल जानवर, महीनों में से सबसे अफजल महीना, और रातों में सबसे अफजल रात कौन सी है, और तामा किसे कहते हैं, और ऐसा दरख्त बताइए जिसमें 12 टहनियाँ और हर टहनी पर 30 पत्ते और हर पत्ते पर 5 फूल, 2 धूप में खिलते हैं और 3 साया में, और वो चीज़ कौन सी है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ो हज किया, हालांकि इस पर ना हज फर्ज था और ना इसमें रूह थी, और बताइए अल्लाह ने कितने नबी भेजे, इनमें से कितने रसूल हुए,
اور ایسی 4 چیزیں بتائیے جن کا ذائقہ اور رنگت مختلف ہوں لیکن جڑ ایک ہو۔ اور نکیر سے کیا مراد ہے؟ تمطیر کسے کہتے ہیں اور فتیل کسے کہتے ہیں؟ اور بتلائیے سبد و لبد کسے کہتے ہیں؟ اور بتلائیے تمہیں ورم سے کیا مراد ہے؟ اور کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے؟ بیل کیا بولتا ہے؟ گھوڑا کیا کہتا ہے؟ اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے؟ بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے؟ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ ناقوس سے کیا آواز آتی ہے؟ ایسی قوم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی، حالانکہ نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ فرشتے۔ اور بتائیے کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جب پادری اتنے سوال کر چکا تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے صحیح جوابات دے دیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا، اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے۔ تمام بولے ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ رہنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جواب دینا شروع ہوئے، تم نے پوچھا کہ ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں تو اللہ واحد القہار ہے، ایسے 2 جن کا تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہیں، ایسے 3 جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، ایسے 4 جن کا 5واں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ایسے 5 جن کا 6 نہیں وہ 5 فرض نمازیں ہیں، وہ 6 جن کا 7واں نہیں وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے پیدا فرمایا، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں وہ 7 آسمان ہیں، اور ایسے 8 جن کا 9واں نہیں وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، ایسے 9 جن کا 10واں نہیں وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص ہیں، اور عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں متمتع حدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں تو وہ برادران یوسف ہیں، اور تم نے پوچھا کہ انسان کے نام کے رہنے کی جگہ کہاں ہے تو وہ انسان کے کان میں ہے۔ الزاریات ذروا سے مراد 4 ہوائیں ہیں، الحاملات وقرا سے مراد بادل ہیں، الجاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا سے مراد فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلی نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، اور ایسی قبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا وہ گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ مادر شکم سے پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والا مینڈھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، اور زمین پر سب سے پہلا خون حابیل کا بہا تھا جس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور ایسی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور چالاکی ہے، اور ایسی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ عورتوں میں سے سب سے افضل عورت ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ جانوروں میں سب سے افضل جانور گھوڑا ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور تم نے پوچھا ایسا درخت بتلاؤ جس میں 12 ٹہنیاں ہوں، ہر ٹہنی پر 30 پتے ہوں اور ہر پتے پر 5 پھول ہوں، جس میں سے 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سے مراد سال ہے، اور 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں، اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے 2 ظہر اور عصر دھوپ میں، اور 3 فجر، مغرب، عشاء رات میں پڑھی جاتی ہے۔
ایسی بے جان چیز جس نے بیت اللہ کا طواف و حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا نہ ہی اس میں جان تھی۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن میں سے 313 کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہیں، سب کی جڑ ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان اور منہ ہے۔ یہ سوال کہ نکیر، کمتیر اور فتیل کسے کہتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اسے نکیر کہتے ہیں۔ گٹھلی کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، اسے کمتیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے شگاف کی باریک پٹی کو فتیل کہتے ہیں۔ تو لبد سے مراد بھیڑ بکری کے بال ہیں۔ تم ورم سے مراد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہیں۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لعن اللہ العشار وہو المقاص۔ کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذ التقت الابطال واشتغلت الرحال بالرجال۔ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ مینڈک کہتا ہے سبحان المبعوث فی البرار والقفار، سبحان الملک الجبار۔ ناقوس سے آواز آتی ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ہذہ الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا یبقا۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ جن اور نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا، اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھی اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا جواب نہیں دے پا رہے؟ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ تمام پادری بولے آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی موافقت ضرور کریں گے۔ اس پر پادری نے کہا لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب نے اپنی زناریں توڑ دیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام سے منور ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو غائب سے آواز آئی، اے بایزید تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناریں توڑ دیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ جلد ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔